اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار کے آج کے درس کا عنوان ہے رمضان کے فضائل اور برکات۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سنو سنو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو وہ نامراد رہا۔ رمضان ایسا پیارا مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے آسمان پر بھی تیاریاں ہوتی ہیں اور جنت سجائی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رمضان کا خاص خیال رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے 11 ماہ چھوڑ دیے ہیں جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذات حاصل کرتے ہو، مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے۔ غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہے وہ اس مہینے کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپکپاہٹ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزر جائیں گی، کتنے ہی سال ہمیں اور ان کو آپس میں جدا کرتے چلے جائیں، کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حائل ہوتا چلا جائے، لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینے نے لپیٹ لیا ہے اور چھوٹا کر دیا ہے، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قریب نہیں، چونکہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلے کو رمضان نے سمیٹ کر ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اور وہ بعد یعنی دوری جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے، وہ بعد جو ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتا ہے، اور وہ بعد جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا سے ہوتا ہے، وہ یوں سمٹ جاتا ہے، وہ یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی کرنوں سے رات کا اندھیرا۔ یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب رمضان کا مہینہ آئے اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں کس طرح مل سکتا ہوں، تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہوا، اور اس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے۔ اس کلام کے ذریعے جو حبل اللہ ہے، وہ خدا کا وہ رسہ ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رسے پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے اور اپنا محاسبہ کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے،
اور اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ رمضان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں تو تم ضرور اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو یہاں 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں، پہلی یہ کہ ایمان کی حالت اور دوسری ہے محاسبہ نفس۔ اب روزوں میں ہر شخص کو اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں جائزہ لوں کہ میرے میں کیا کیا برائیاں ہیں، ان کا جائزہ لوں، ان میں سے کون کون سی برائیاں ہیں جو میں آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں اور ان کو چھوڑ دوں، کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر رہا، اور کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اگر ہر شخص 1-2 نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرے اور 1-2 برائیاں چھوڑنے کی کوشش کرے اور پھر اس پر قائم رہے، تو سمجھیں کہ آپ نے رمضان کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ مہینہ تمہارے لیے سایہ فگن ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ کا حلفی ارشاد ہے کہ مومنوں کے لیے اس سے بہتر مہینہ کوئی نہیں گزرا اور منافقوں کے لیے اس سے برا مہینہ کوئی نہیں گزرا۔ ایک مہینے میں داخل کرنے سے قبل ہی اللہ جل شانہ مومن کا اجر اور نوافل لکھ دیتا ہے، جبکہ منافق کے گناہوں کا بوجھ اور بدبختی لکھ دیتا ہے۔ اس طرح کہ مومن مالی قربانیوں کے لیے اپنی طاقت تیار کرتا ہے اور منافق غافل لوگوں کی اتباع اور ان کے عیوب کی پیروی میں قوت بڑھاتا ہے۔ پس در حقیقت یہ حالت مومنوں کے لیے غنیمت اور فاجر کے لیے سازگار ہوتی ہے، یعنی اس کے مطابق، اس کی حرکتوں کے مطابق سازگار ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ لعلکم تتقون کی، کہ لعلکم تتقون کے الفاظ میں روشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، مثلا ایک معنی تو اس کے یہی ہیں کہ ہم نے تم پر اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم ان قوموں کے اعتراضوں سے بچ جاؤ جو روزے رکھتی رہی ہیں، جو بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتی رہی ہیں، جو موسم کی شدت کو برداشت کر کے خدا تعالیٰ کو خوش کرتی رہی ہیں۔ اگر تم روزے نہیں رکھو گے تو وہ کہیں گی کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم باقی قوموں سے روحانیت میں بڑھ کر ہیں، لیکن وہ تقویٰ تم میں نہیں جو دوسری قوموں میں پایا جاتا ہے۔ لعلکم تتقون میں دوسرا اشارہ اس امر کی طرف کیا گیا ہے کہ اس ذریعے سے خدا تعالیٰ روزے دار کا محافظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتقاء کے معنی ہے ڈھال بنانا، نجات کا ذریعہ بنانا۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم پر روزے رکھنے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا سکو اور ہر شر سے اور ہر خیر کے فقدان سے محفوظ رہو۔ روزہ ایک دینی مسئلہ ہے یا بلحاظ صحت انسانی دنیاوی امور سے بھی کسی حد تک اس کا تعلق ہے۔ پس لعلکم تتقون کے یہ معنی ہوئے کہ تا تم دینی اور دنیاوی شرور سے محفوظ رہو، دینی خیر و برکت تمہارے ہاتھ سے نہ جاتی رہے یا تمہاری صحت کو نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ بعض دفعہ روزے کئی قسم کی امراض سے نجات دلانے کا بھی موجب ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں جب روزے رکھے جائیں تو دوران رمضان میں بے شک کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے، مگر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ فائدہ تو صحت جسمانی کے لحاظ سے ہے،
مگر روحانی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے۔ اسی لیے روزوں کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ پس روزے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی چیز ہے، اور روزے رکھنے والا خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے جو اسے ہر قسم کے دکھوں اور شرور سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعلکم تتقون میں ایک اور فائدہ یہ بتایا کہ روزہ رکھنے والا برائیوں اور بدیوں سے بچ جاتا ہے، اور یہ غرض اس طرح پوری ہوتی ہے کہ دنیا سے انقطاع کی وجہ سے انسان کی روحانی نظر تیز ہو جاتی ہے اور وہ ان عیوب کو دیکھ لیتا ہے جو اسے پہلے نظر نہ آتے تھے۔ اسی طرح گناہوں سے انسان اس طرح بھی بچ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنا منہ بند رکھے اور سارا دن کچھ نہ کھائے اور نہ پیے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ منہ کو صرف کھانے پینے سے ہی نہ روکا جائے بلکہ اسے ہر روحانی نقصان دہ اور ضرر رساں چیز سے بھی بچایا جائے۔ نہ جھوٹ بولا جائے، نہ گالیاں دی جائے، نہ غیبت کی جائے، نہ جھگڑا کیا جائے۔ اب دیکھو زبان پر قابو رکھنے کا حکم تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن روزے دار خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ روزے دار گالی دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو ان حالتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی باریک دیکھنے والی چیز ہے۔ اور اگر کوئی شخص 1 مہینے تک اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے تو یہ امر باقی 11 مہینوں میں بھی اس کے لیے حفاظت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس طرح روزہ اسے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بعض لوگ سستی کی وجہ سے یا کسی عذر یا بہانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے، ان کو خیال آ جاتا ہے کہ روزے رکھنے چاہیے۔ بعض لوگوں کو ایک عمر گزرنے کے بعد خیال آتا ہے کہ ایک عمر گزار دی، صحت تھی، طاقت تھی، مالی وسعت تھی، تمام سہولیات میسر تھیں، اور روزے نہیں رکھے تو مجھے جو نیکیاں بجا لانی تھی نہیں ادا کر سکا، تو اب کیا کروں؟ تو ایسا ہی ایک شخص حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور سوال کیا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا، اس کا کیا فدیہ دوں؟ آپ نے فرمایا، خدا ہر شخص کو اس کی وسعت سے باہر دکھ نہیں دیتا، وسعت کے موافق گزشتہ کا فدیہ دے دو اور آئندہ عہد کرو کہ سب روزے رکھوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا اور جو اس رمضان کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، تو اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ روزے بن جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور اس کا منتظر میں تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور پھر وہ بوجہ بیماری کے نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں رہا۔ اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جیسے اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے
ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے۔ تکلفات کا باعث بہت وسیع ہے۔ اگر انسان چاہے تو اس تکلف کی روح سے ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے، کبھی کھڑے ہو کر نمازیں نہ پڑھے، مریض ہی بنا رہے اور بیٹھ کر نمازیں پڑھے، اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے، مگر خدا اس کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے۔ جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے، اور خدا اسے ثواب سے زیادہ بھی دیتا ہے، کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ ہیلا جو انسان تعویلوں پر تکیہ کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں۔ جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے کشف میں ملا، اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا؟ اس سے باہر نکل۔ اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مجاہدہ تو کرنا ہی ہے، لیکن جائز چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز فرماتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جو روزے رکھنے کے دن ہے، ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ان دنوں میں میری خاطر، میری رضا کے حصول کی خاطر صرف ناجائز چیزوں سے ہی نہیں بچنا، بلکہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ کو تو ایک خاص کوشش سے معمولی سے بھی ناجائز کام سے بچا کر رکھنا ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مجاہدہ تو کرنا ہی ہے، لیکن جائز چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ ایک ایسا جہاد کرنا ہے جس سے تمہارے اندر صبر اور برداشت پیدا ہو اور ڈسپلن پیدا ہو۔ پھر یہ مجاہدہ ایسا ہوگا جو تمہاری روحانی حالتوں کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ کا قرب دلانے کا ذریعہ بنے گا، اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے ان فیوز و برکات سے بے انتہا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہمارے لیے بے انتہا برکتیں لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔